السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 175 سے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اس سے پہلے جو ہم بات دیکھ رہے تھے، ہم غزوہ احد اور اس میں جو مسلمانوں کو ڈیفیکلٹ ایکسپیرینسز ہو رہے تھے، اور ان کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو ان اے وے پمپ کر رہے ہیں نا، ان کو بتا رہے ہیں کہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے، ان پہ قائم رہو، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اصل تو ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہم کوئی بھی مشکل آئے ہم اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، ہم یہ نہ کریں۔ آپ دیکھیں جنرلی ہمارے ایٹیٹیوڈز لوگوں کے کیا ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے ہم دین سے پٹ آف ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، ہم کبھی نمازیوں کے بارے میں کہتے ہیں فلاں نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، فلاں قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، اور جو نماز اور قرآن پڑھنے والے ریگولر درس پہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جسٹیفیکیشن ہی دیتے رہتے ہیں۔ چاہے دنیا کے کسی کونے میں کسی نے نماز پڑھنے والے نے کوئی گناہ کیا ہو، لیکن ہم مجرم بن کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا پلیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں ایسے ہوا۔ لیکن یہاں پہ اصل جو ہمیں نقطہ بتایا جا رہا ہے، جہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ جب اتنی ایمان کے لیے آپ کو بوسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا فوکس نہیں لوز کرنا، کچھ بھی ہو جائے اللہ سے ناراض نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتہ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹمز کریٹ کیے ہیں، یہ اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کے کریٹ کیے ہیں۔ اصل تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی سچویشن میں کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپانس کرتے ہیں۔ اب ایسے تمام موقع پہ کون ہے جو کہ اس ساری سچویشن کو کیش کرے گا؟ وہ ہے شیطان۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ ہے شیطان، یخوف اولیاء، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو۔ اب یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوگا، اولیاء کو نا، ولی سے ہے نا، تو وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ عام حالات میں بھی کیا کر رہے ہیں، دیکھیں نا، مشکلات تو سب کی زندگی میں آ رہی ہیں، صرف قرآن پڑھنے والے لوگوں کی زندگی میں تو نہیں آ رہی، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مشکلات سہ رہے ہیں، ان کو بھی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے زندگی میں۔ امیر غریب ہر طبقہ جو ہے وہ کسی نہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، لیکن جو ایسی دعوتیں دیتا ہے، سیلف انوائٹڈ ٹربل کی طرف جاتا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ شیطان نے اس نے ایسے ایسے اپنے ٹریپس بنائے ہوئے ہیں کہ اس نے علماء کو بھی نہیں چھوڑنا، اس نے دین پڑھے ہوئے شخص کے اوپر بھی اٹیک کرنا ہے، اس نے باقی لوگوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ معاملات کرنے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ہم خود انوائٹ کر رہے ہیں ٹربل، ہم خود ہی غلط کام کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا کہ اپنے وہ جو ساتھی ہیں اس کے، ان کو خوف دے گا، ڈرائے گا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہماری زندگی میں رول پلے کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تخافوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے۔ اب اس میں بڑا ڈیپ میننگ ہے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایمان والا بننا پڑے گا۔ اگر ہم شیطان کے اولیاء بنتے جائیں گے، ہم شیطان کے ٹریپس میں آتے جائیں گے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے جائیں گے، تو اللہ کے خوف سے زیادہ ہمارے اوپر شیطان کا خوف حاوی ہو جائے گا۔ شیطان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا ہمیں ڈرانا، کیونکہ ہم جس کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں ہم وہ والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جلدی اس ٹریپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ آپ کو خوف کے ذریعے جو ہے نا وہ ٹریپ کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں صاحب ایمان جو ہوگا وہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کے خوف کی طرف جائے گا، اور جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا وہ شیطان اس کو پتہ نہیں کس کس چیز سے ڈراتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا خوف کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو ہماری زندگی میں خوف ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو ایک مین پوائنٹ مجھے اکثر کنفیوژن ہوتی ہے کہ
شیطان کا جب ہم اس طرح کے شیطان کا ڈر یا اس کے حد کر دیں تو ہمارے ذہن میں ایک شیطان کا جو کانسیپٹ ہے بس وہی ہوتا ہے. ہمیں وہ لوگوں کی ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی کہ شیطان اس طریقے سے بھی اس کو بھی ذرا جی بالکل کمپنی وہ جو کمپنی کریٹ کرتا ہے ہم شیطان کو ایز اے امیجنری چیز سمجھ رہے کہ وہ کوئی آئے گا کرے گا تو اس کو میں سمجھوں گی. ہم جو وہ اپنے ٹریپس کو لے کے کیسے چلتا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے. ٹھیک تو تھوڑا سا ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں فیئرز تو ویسے بہت سارے ہیں لیکن 3 میجر فیئرز ہیں جن کے اوپر قرآن میں بھی بار بار ذکر آتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. ایک لوگوں کا ڈر, ایک شیطان کا ڈر, اس کی جو بات ہوئی ہے شیطان کا خوف, اور ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اپنے خوف کی طرف. تو ذرا ان تینوں کو سمجھتے ہیں, ان کے اثرات کو سمجھتے ہیں, ان میں ہوتا کیا کچھ ہے, تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے امپیکٹس کیا ہماری لائف میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے لوگوں کا ڈر جو ہوتا ہے, لوگوں کا ڈر جو ہوتا ہے اس میں بیسیکلی ہمیں فیئر آف اوپینینز ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا بولیں گے. اور یہ ہمیں ہوتا ہے, یعنی ہمارا کوئی ایونٹ ہو, فنکشن ہو, ہم کسی کو دعوت پہ بلائیں, اپنا پیارا, اپنا دشمن, اپنے جاننے والے, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچیں گے, انہوں نے یہ اس طرح کھلایا, وہ کیا سوچیں گے ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کیا سوچیں گے کہ یہ کیا کچھ زندگی میں ہو رہا ہے. ہمیں اس میں فیئر آف ریجیکشن بھی ہوتا ہے, خاص طور پہ دین کو پریکٹس کرتے ہوئے یا آؤٹ آف دا باکس کچھ بھی کام کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ لوگ پھر مجھ سے الگ ہو جائیں گے, مجھے بلائیں گے نہیں, مجھ سے بات نہیں کریں گے, ہم اس وجہ سے گھبراتے ہیں. یا کسی موقع پہ آپ کو کوئی ایسا طریقہ مل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, دین کی بات پہنچا سکتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں بات کی, میں نے فلاں مجلس میں ایک دفعہ بات کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو نہیں بلانا, یہ یہاں پر آ کر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے, ہماری تو ریگولر گیدرنگ ہے, کوئی یہ دینی گیدرنگ تو ہے نہیں. اسی طرح فیئر آف امبیرسمنٹ بھی ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ کوئی چیز آپ کے کلچرز میں, آپ کے گھر میں یا لوگوں کے سامنے جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے, اب آپ کو ویسا کرنا پڑے مثلاً. اور یہ یہ نہیں ہوتا صرف دین کے معاملے میں, آپ کے بچوں کو امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس طرح سے انگلش نہیں بولنی آتی. اب ہمارے بچے آج کل جو ہیں کیونکہ اتنا زیادہ انگلش سے ایکسپوزڈ ہیں, چاہے انہوں نے باہر کی ہوا بھی نہ کھائی ہو لیکن وہ اسی ایکسنٹ میں انگلش بولنا پسند کرتے ہیں, اور ان کو کئی دفعہ اس بات کی امبیرسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ میری اماں ابا کو یہ چیز نہیں آتی, یا لوگوں کے امبیرسمنٹ کی وجہ سے وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں بٹھانا چاہتے اپنے فرینڈس کے سامنے کہ امی آپ نے وہ بات کیوں بول دی, فلاں امی آپ نے یہ والا جوک کریک کیا, اٹ واز سو لیم, اور میری فرینڈس کیا سوچتی ہوں گی. ہر بچہ بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو اسی طرح سے کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا کتنا دل ٹوٹتا ہے کہ ماں باپ کو ایکنالجمنٹ نہیں مل رہی ہے کہ جو انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر انویسٹ جس طرح سے بھی کیا ہوتا ہے مختلف انداز میں. ہم اتنا پراؤڈ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے, اپنی اچیومنٹ کے, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں لیٹ ڈاؤن اس وقت کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ فیلنگ دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. پھر فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا کچھ سوچ رہے ہوں گے. یعنی کتنے فیئرز ہیں جو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں کوئی خیر پہنچانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ فیئرز جو ہیں وہ ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں. اب یہ جو فیئرز ہیں یہ کیوں ہمارے اندر ہوتے ہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. نفسیاتی اگر ہم پہلو سے دیکھیں تو ہمیں سوشل اپروول چاہیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے, ہم آئسولیشن میں نہیں زیادہ دیر رہ سکتے. آج کل جو ہمارے بچے اور ہمارے گھر کے جو افراد ہیں وہ آئسولیشن میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں, جیسے فون کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اب کہنے کو تو جی بڑی خوشیاں ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی آن گراؤنڈ میرے 3 دوست ہیں اور آن لائن میرے جو ہیں 2000 یا 10,000 دوست ہیں, ٹھیک 10K تک میں پہنچ گئی ہوں. تو لیکن آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن تو بہت زیادہ ہو رہا ہے, سیلف ہارم میں آپ جا رہے ہیں, سوشل سکلز آپ کے ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ کسی سے سیدھے منہ بات ہی کر سکیں, یا یہ کہ آپ بہت انٹروورٹ ہو چکے ہیں کہ آپ کوئی آپ کے سامنے آئے تو آپ سے 2 جملے بھی نہیں بولے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے لیے نہیں بنایا. سوشل اپروول اور سوشل بلانگنگ بہت بڑی نیڈ ہے, اسی لیے تو حقوق العباد کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. یہ ہماری نیڈ ہے, اور اس نیڈ کو اب نہ صرف سائیکالوجسٹ بلکہ میڈیکل سائنسز بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. اب ہم جب لائف سٹائل میڈیسن پڑھتے ہیں اس میں کتنی بیماریاں ہیں جو صحیح سوشل کنیکشنز نہ ہونے کی وجہ سے ہیں, اور لائف سٹائل میڈیسن کے اگر آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے تو کئی دفعہ وہ آپ کو اور کسی ایریے کو ٹھیک نہیں کرے گا, آپ کے صرف سوشل سکلز کو ٹھیک کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح ہماری بہت اسٹرانگ سینسٹیوٹی ہے ریجیکشن کے بارے میں.
آپ کچھ بھی کر لیں، آپ قرآن کے درس پہ جا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، بڑا آپ نے اپنے دل کو مطمئن کیا ہوا ہے، لیکن جہاں پر آپ کو لگے گا کہ لوگوں کا وہ رسپانس نہیں آ رہا جیسا آپ چاہ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں ضرور اوور تھنک کریں گے، آپ ضرور پریشان ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ اس پریشانی کو سنبھال لیں گے، لیکن یہ بڑا نارملی اور نیچرلی آپ کے اندر آئے گا کہ آپ لوگوں کے بارے میں سوچیں گے. اگر یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر نہ ہوتا تو قرآن پاک میں بار بار اس پہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کے ڈر سے نکلو، لوگوں کے ڈر سے نکلو. بس ایک دفعہ ایک کوئی آیت آ جاتی. دیٹ مینس کہ یہ چیز ہم پہ بار بار حاوی ہوگی. ابھی آپ کے گھر میں آپ بہت پھنے خواہ بن کے کہیں پہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی کلچرل باتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں دین کے مطابق چلنا چاہیے. ساتھ ہی آپ کو جناب کوئی آپ کی فیملی میں سے ایک انویٹیشن کارڈ آ جاتا ہے. آج کل شادیاں ہو رہی ہیں، بہت سیزن آ گیا شادیوں کا، اور اس میں بڑا ہلہ گلا ہے، اور آپ کے ہسبینڈ بھی جا رہے ہیں، آپ کے بچے بھی جا رہے ہیں، اور آپ پہ اتنا پریشر ہے کہ آپ نے بھی وہ سارے ایونٹس اٹینڈ کرنے. اب آپ پریشان ہیں، اب آپ کو لوگوں کا ڈر شروع ہو گیا ہے. اس کے سامنے کیا آپ بڑے اپنے آپ کو بتاتی ہیں، پہلے کہتی ہیں بس میں اسی ہولیے میں جاؤں گی، پھر آہستہ آہستہ آپ ابائے کے اوپر کوئی لیسز لگانا شروع کرتی ہیں، اس کا کلر چینج کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ سوچتے ہیں اچھا نیچے والے کپڑے کیسے پہنوں. آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، اس ریجیکشن سینسٹیوٹی کی وجہ سے بہت سے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ ہمارے اندر پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ بھی ہے. ہر ایک میں نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم سے کسی کا ڈس اپروول برداشت نہیں کیا جاتا. کئی دفعہ اوور آل آپ کا نیچر ہے کہ جی آپ پیپل پلیزر ہیں، آپ کہتے ہیں بس لوگ خوش ہوں. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ویسے پیپل پلیزنگ نہیں ہے، لیکن کسی ایک شخص کی ناراضگی آپ برداشت نہیں کر سکتے. شوہر کی نہیں کر سکتے، ماں باپ کی نہیں کر سکتے. بچے جو ہے نا وہ زیادہ تر آج کل یہ کر رہے ہیں کہ آپ ایسا ڈریس پہنیں، وہ زیادہ تر ماؤں کو کرتے ہیں کہ بالکل بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے. پیپل پلیزنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو بڑی مشکل لگتی ہے. پھر سوشل کمپیریزنس میں ہم چلے جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، فلاں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. آپ بڑا ابھی وہی بات ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا، اور آپ نے اپنی ونڈو سے باہر جھانکا اور آپ کو نیبرز کا نظر آیا کہ ہیں انہوں نے نئی گاڑی لے لی، اور آپ اپنی گاڑی کے معاملے میں تھوڑے سینسٹیو ہوئے تھے، یا کوئی بھی اور بات ہو سکتی ہے، انہوں نے یہ لے لیا، یہ کر لیا، کسی رشتہ دار کو ملنے گئے، یہ کیسے اتنا کھا پی لیتے ہیں، کیسے اتنا ٹریول کر لیتے ہیں. آپ نے انسٹا پہ کچھ دیکھ لیا، کسی کے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھ لی، یہ کیسے کہاں سے ان کے پاس اتنا کچھ آتا ہے. خیال آپ کو ضرور آئے گا، چاہے آپ اس کو پھر بعد میں کنٹرول کر لیں. دیٹ مینس یہ نیچرل چیزیں ہیں جو ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ انہی سے ہم سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے فیئر میں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا سوچ لیا کریں نا کہ ہاں میرے اندر یہ چیز آئی ہے، میں اس کو ٹھیک کر لوں، وہ زیادہ آسان ہو جائے. جب ہم اپنے آپ سے بھی چھپتے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو یا بہت بڑا منافق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ پھر ہماری پرابلمز ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں. جب ہمارے اندر یہ والے فیئرز ہوتے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی چیز ہو، تو اب کیا ہوتا ہے ہماری تھاٹ پروسیس کیسے اس سے افیکٹڈ ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے. جیسے ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فلاں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، اگر میں نے یہ کر دیا تو پتہ نہیں وہ کیا مجھے کیسے جج کرے گا، وہ پتہ نہیں مجھے ایسا نہ سمجھ لے، اور اگر میں نے کچھ اور کام کر لیا تو پتہ نہیں میں اپنی فیملی میں کیسے فٹ ان ہوں گی. اس کو ہم کوگنیٹیو ڈسٹورشن کہتے ہیں. ہم مائنڈ ریڈنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں. چاہے وہ اگلا انسان جو ہوتا ہے وہ ہم سے کوئی اچھا ہی امپریشن لے رہا ہو، ہمارے بارے میں برا نہ سوچ رہا ہو، لیکن ہم خود سے سوچتے ہیں کہ یہ آ کے بیٹھی نا، اس نے مجھے یوں دیکھا، یہ شاید میرے بارے میں یہ سوچ رہی ہے. کیونکہ ہمارے اپنے اندر نا وہ کیڑے گھسے ہوئے ہیں فیئر آف پیپل کے، لوگوں سے ڈر کے جو ہے نا، وہ ہمیں اس ڈائریکشن میں لے کے جانا شروع کر دیتے ہیں. اور یا یہ کہ ہم خود ہی اپنے دماغ میں کسی سوچ کو اتنا بڑا ڈیزاسٹر بنا دیتے ہیں کہ اگر میں کسی شادی پہ ابائے میں چلی جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا، دو چار لوگ آپ کو ذرا بری سی نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی انجوائمنٹ میں بزی ہوتے ہیں. ہم پتہ نہیں گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کیا اپنے دماغ میں سوچیں لے کر آتے ہیں کہ اس سے یہ ہو جائے گا، اور پھر یہ ہوگا، اور پھر میں اس کو کیسے دیکھوں گی، اور اس کو میں کیسے مینیج کروں گی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جذبات ہیں نا وہ بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، انزائٹی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو، لوگ بہت زیادہ شرمندگی کے احساس کے ساتھ رہتے ہیں، سیلف اسٹیم بڑی لو کر لیتے ہیں، گلٹ میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جذباتی پن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ آپ جب حقوق العباد پہ آتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا میں پھر ان کو کیسے ان کے رائٹس دوں، کیسے ان کا خیال کروں، کس چیز کو میں اپنے اندر وہ جو ہے نا اس کو مضبوط کروں. لوگ پھر پریشانی کی طرف چلے جاتے ہیں.
اس کی وجہ سے جب لوگوں سے ہم ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم سچ نہیں بول پاتے، ہم اوائڈ کرتے ہیں سچویشنز کو، ہم بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میں کرنا تو چاہتی ہوں لیکن دیکھیں پھر اب دنیا میں بھی تو فٹ ان ہونا پڑے گا نا، اب کیا کریں، خاندان ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم اس وجہ سے کمپرومائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اچھے ڈیسیجن نہیں لے پاتے کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بہت بڑا بیک لیش آنا شروع ہو جائے گا لوگوں کی طرف سے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹاکسک انوائرمنٹس میں رہتے ہیں کیونکہ لوگوں کا ڈر ہمیں بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کرتا ہے. اب دیکھیں سورہ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ ان لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. تو قرآن پاک میں بار بار لوگوں کے ڈر کا ذکر آتا ہے، ایون جو انبیاء کے واقعات آتے ہیں ان میں بھی بار بار ذکر آتا ہے. بہت سے جگہوں پہ ہمیں بار بار اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ لوگوں کا ڈر جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں تو اس سے ہم ایموشنلی بھی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور روحانی طور پہ بھی کمزور ہوتے ہیں. ہم پھر آیات پڑھ لیتے ہیں، اندر سے تھوڑی دیر کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم کام غلط کرنا شروع کرتے ہیں، اسپلٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بتانا کہ ہم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا. اپنے چیلنج کو آئیڈینٹیفائی کریں جو میں نے ابھی آپ کو لسٹ دی ہے کہ میرے اندر کیا ہے. اچھا پیپل پلیزنگ ہے، یا میرے اندر کیا ہے، مجھے ریجیکشن نہیں اچھی لگتی. میرے اندر کیا ہے، مجھے اگر کوئی ریمارک دیتا ہے تو میں گھبرا جاتی ہوں، یا 4 لوگ مجھے اگر اٹیک کر دیتے ہیں تو وہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا. تو پھر آپ اپنے لیے کیا کرتے ہیں، جو بہت بہترین چیز ہوتی ہے، آپ بیبی سٹیپس لیتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں، لیکن اب آپ نے ایک چیز کا فیصلہ کیا کہ یہ کام میں نے ایسے کرنا ہے، تو بس اب آپ نے اس کو کیری کرنا ہے، آپ اس کو آگے تک لے کے چلتے ہیں. اور میں بتاؤں وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو جائنٹ لیپس لیتے ہیں نا، بڑا سا کام ایک دم کر لیا، پھر وہ ان سے سسٹین نہیں ہو پاتا، پھر وہ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ. تو لوگوں کے ڈر کے لیے ایک ایک سٹیپ آگے لیتے جائیں، قدم جماتے جائیں اور پھر چیزیں ٹھیک کرتے جائیں. اب اس میں ضروری نہیں صرف مثلا دیکھیں کوئی نہیں اٹھ رہا، آپ نے وہاں پہ دیکھ لیا کہ میں نے چپ کر کے جا کر کہاں نماز پڑھنی ہے، آپ گئے، آپ نے نماز پڑھ لی، ٹھیک. شروع میں آپ اپنا ڈریس کوڈ بہت اچھا کر لیں، بہت ڈیسنٹ کر لیں. آپ نے جتنی گفتگو کرنی ہے، جتنے لطیفے یا باتیں ہیں، ان کے بارے میں محتاط ہو جائیں. اچھا ایون آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈشز بنا لیتے ہیں اور اوور سپینڈ کر دیتے ہیں، تو آپ 2 ڈشز کم کر دیں. ایک دم یہ نہ کریں کہ وہ لوگوں کو جو بھی آ رہے ہیں آپ کے گھر مہمان، ان کو سادگی کا اتنا لمبا درس دے کر اور بالکل ایک ڈش رکھیں. کہاں آپ اس سے پہلے ایونٹ پہ 20 ڈشز بنا رہی تھی. تو آپ 2 ڈشز کم کر دیں اور باقی ڈشز بہت اچھی طرح سے پریزنٹ کر دیں. پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کو یوز ٹو ہو جائیں وہ اس پہ کہ اچھا جی یہ تو کوئی پریشر نہیں لیتی، پھر ایک اور چیز کم کر دیں، پھر ایک اور چیز کم کر دیں. تو کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ڈر میں سے نکل آتے ہیں اور آپ اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. یعنی مجھے اس چیز کا احساس اس طرح ہوا کہ ہم کسی شادی پہ جا رہے تھے اور میری دوست میرے ساتھ تھی. تو ٹپیکلی پہلے یہی ہوتا تھا، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تم کیا دے رہی ہو، تم کیا دے رہی ہو. اور اگر میری جیب اجازت نہیں دیتی لیکن باقی لوگ ایک اماؤنٹ دے رہے ہیں تو میں کہیں نہ کہیں سے میاں سے لڑ جھگڑ کچھ بھی کر کے وہ پیسے ادھار لے کے پورے کرتی تھی کہ بھی سب اگر اتنے اماؤنٹ دے رہے ہیں تو مجھے بھی اتنا ہی اماؤنٹ دینا ہے. لیکن قرآن پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ ہم اتنا ڈرتے ہیں، ان باتوں پہ بھی ڈرتے ہیں. تو مجھے کسی نے پوچھا تم کتنا دے رہی ہو، میں نے کہا جتنی میری جیب اجازت دے گی. اس کا جواب کیا تھا، نہیں لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہمیں کتنا دیتی رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں اب دیکھوں گی، میں یہ دیکھوں گی کہ میں کتنا افورڈ کر سکتی ہوں، اور میں اگر نہیں دے سکتی اتنا تو دعائیں تو میں اتنی دے رہی ہوں، میں اس کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں، میں اس کا خیال رکھ رہی ہوں. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ فار می. نہیں اگر اس نے مائنڈ کر لیا، میں نے کہا پھر میں کیا کر سکتی ہوں، اس کو تو میں نہیں ٹھیک کر سکتی. اگر کوئی مائنڈ کرتا ہے اور کسی کے نزدیک میری دعائیں اور میری پریزنس سے زیادہ وہ اماؤنٹ ہے تو پھر یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں اس حد تک چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جب میرے بچوں کی شادی ہوئی تھی اور آپ کے بھی جیسے آپ کی اپنی ہوئی تھی، اس زمانے میں گولڈ کتنا سستا تھا، اور اس زمانے میں بہت سے ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں گولڈ کے سیٹ ڈالے ہیں. اب آپ گولڈ کی ایک انگوٹھی بھی نہیں لے سکتے، آپ اس کے بارے میں بھی بیٹھ کے سوچتے ہیں. تو اب اگر آپ کہیں کہ جی کیونکہ انہوں نے ہماری فلاں فلاں شادیوں پہ ہمیں گولڈ دیا تھا تو اب ہم کہیں سے گولڈ لے کر آئیں، اور اب ہم اپنی زندگی کو
اتنا ریسٹرکٹ کر کے کسی نہ کسی طرح ان کو وہ گول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے کتنی مشکلات ہو جائیں گی. تو ہمیں ان تمام باتوں میں بہت محتاط رہنا ہے کہ جب بھی یہ نہیں ہے کہ ہر بات جو ہمارے رشتہ دار کر رہے ہیں یا جاننے والے کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن جب بھی ہم کوئی فضول کا ایسا پریشر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ضرور بتائیں کہ یہ ورتھ اٹ نہیں ہے. اس کی وجہ سے میں اپنی پریشانیاں بڑھا رہی ہوں. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو اپنی جو ایموشنل کیفیت ہے نا اس سے سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں جو شیطان کا جو ڈر ہوتا ہے، جو شیطان ہمیں ڈر دیتا ہے. تو شیطان ہمیں کس طرح سے ڈر دیتا ہے؟ ایک وہ وسوسے دیتا ہے، ایک آئیڈیا جنریٹ کرتا ہے. وہ آئیڈیا ہمارے دماغ میں آتا ہے. آپ نوٹس کریں کہ اگر آپ کے پاس پیسے آتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں نا صدقہ پہلے دیتی ہوں. یہ آئیڈیا آیا تو ساتھ ہی ایک اور آئیڈیا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سردیاں آ رہی ہیں اور میری شال بڑی پرانی ہو گئی ہیں تو پہلے شال لے لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی تو حق بتایا ہے نا، اور میں نے پہلے بھی تو صدقہ دیا تھا نا. اور وہ کر کے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ وسوسے کے ساتھ ہم آرام سے دوسری ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی واقعی ضرورت بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطان ہی کہہ رہا، واقعی آپ کی ایک ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ اوور بورڈ بھی جا رہے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ سردی لگوا لیں گے، فلو کے ساتھ 10 دن بسترے میں گھسے رہیں گے، لیکن ان کی اپنی ضرورت تھی انہوں نے وہ پوری نہیں کی. تو یہ بڑا ایک فائن بیلنس ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار حکمت مانگنی چاہیے اور شیطان سے بچنے کے لیے حفاظت کی دعائیں بہت پڑھنی چاہیے تاکہ جو بھی فیصلے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین فیصلہ کروائے. دوسرا یہ کہ وہ ہمیں بڑے ناجائز قسم کے خوف دیتا رہتا ہے، ڈراتا رہتا ہے ہر وقت. جیسے قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت میں آتا ہے نا کہ الشیطان یعدکم الفقر. شیطان آپ کو کس چیز سے ڈراتا ہے؟ فقر سے ڈراتا ہے. آپ کو انسیکیور کرتا ہے کہ تمہارے پاس یہ چیز نہیں رہے گی، تمہارے پاس یہ نہیں ہوگا. اور آپ دیکھ لیں ہر معاملے میں کرتا ہے، پیسے کے معاملے میں کرتا ہے، رہنے کے معاملے میں کرتا ہے. ہم کئی دفعہ اپنے میاں سے لڑتے رہتے ہیں کہ میرے نام یہ کر دیں، یہ کر دیں، میں سیکیور نہیں فیل کرتی. اچھا، پھر یہ کہ آگے جا کے بچوں کے معاملے میں کرتا ہے تو دیکھیں ساس بہو کا جھگڑا بھی وہیں سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے چھین کے لے گی اور اب بیٹا مجھے توجہ نہیں دے رہا. حالانکہ اللہ نے اگر اسباب پیدا کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. کوئی بھی ہمارا خیال رکھ سکتا ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آنی چاہیے. تو وہ ہمیں ہر وقت یہ خوف دیتا ہے. اب وہ کس کس قسم کی فیئرز ہمیں جو ہے نا جنریٹ کرتا ہے، یعنی ایسا فیوچر کے بارے میں فیئرز دے گا، پتہ نہیں آگے یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کتنے معاملات ہیں ہماری زندگی میں جس کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں فیوچر کا. اسی طرح سے غربت، پیسہ نہ ہونا، اور جیسے جیسے آپ کے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور آپ کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں تو آپ کو خود بھی یہ فیئر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارا آگے کیا بنے گا، ہمارا آگے کیا بنے گا. بجائے اس کے کہ ہم ایک پازیٹیو اپروچ سے اپنے خاندان میں بھی اچھی طرح سے رہیں اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم وہ فوکس کریں. ہم اپنی جو ہے ڈھلتی ہوئی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس فیئر میں چلے جاتے ہیں. یہ ہمیں فیئر دینا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں پھر ہم وہی اولیاء، وہ جو لائک مائنڈیڈ لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا، ہر کوئی داستان کیا سنا رہا ہے، تمہاری کمر میں کتنی درد ہو رہی ہے، تمہارے ابھی گھٹنے خراب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، اور تمہاری شوگر کتنی آئی ہے، تمہارا بلڈ پریشر کتنا. ہم یہی کہانیاں چلاتے رہتے ہیں اور یہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان فیئرز کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ لوگوں کو لوز کرنے کا فیئر. خاتون سے جو بات ہو رہی تھی ان کا یہ تھا کہ جی میں نے نوٹس کیا کہ میرے ہسبینڈ فون پہ، شاید ان کا کوئی ویسے افیئر نہیں ہے لیکن فون پہ مختلف لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں. تو میری ان سے اتنی محبت ہے اور میں مطلب کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو لوز نہیں کر سکتی کسی بھی طرح سے. میں اتنا فیئر ہے، اس فیئر کی وجہ سے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. کیا ہونا چاہیے؟ جب شیطان فیئر دے رہا ہے نا، تو میں نے ان کو کہا دیکھیں اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے بے تحاشا محبت بھی کریں گے نا اور آپ ساری زندگی اس محبت کے ساتھ رہیں گی، ایک وقت تو آئے گا نا آپ یا وہ چلے جائیں گے. دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے نا ہم نے. تو اپنی محبت کو صحیح پیمانے پہ رکھیں، رادر کہ آپ اس فیئر کے ساتھ رہیں کہ یہ چلا جائے، اور اللہ سے زیادہ محبت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی جائز محبت کو صحیح طریقے سے پورا کرے. یعنی آپ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کم سے کم آئیں. لیکن لوگوں کو جو کھونے کا ڈر ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، یہ ہمیں بہت دیتا ہے کہ یہ پھر تم سے بات نہیں کرے گا، یہ تمہارے ساتھ ایسے نہیں کرے گا. انہی دنوں میں ایک بچی تھی اور وہ اپنے کالج یا یونیورسٹی میں بہت زیادہ
کر رہی تھی اس پہ کہ بھئی میں مطلب کسی طرح ان ہو جاؤں نا ود دا فرینڈس. تو کوئی پروجیکٹ تھا تو اس میں اس نے بہت آئیڈیاز دیے, بہت ہیلپ کی سب کی, لیکن اینڈ میں انہوں نے کیا کیا کہ اسی کو برا بنا دیا اور اس کی ساری باتوں کو ریجیکٹ کر دیا. تو جب اس کو یہ فیئر ہوا کہ وہ لڑکیاں میرے سے دوستی نہیں کرنا چاہتی, وہ گروپ اب میرے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, تو وہ سیلف ہارم میں جانا شروع ہوگی. پہلے اس نے نیڈلز کے ساتھ اپنے آپ کو ہارم کیا, پھر چھری یا کچھ پکڑ کے آ گئی کہ میں بس اپنی جان لینا چاہتی ہوں. حالانکہ وہ اتنی ٹیلنٹڈ بچی اور وہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا. تو اس کی والدہ نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے خیر اس سے پیار کیا, اسے سمجھایا. لیکن آپ دیکھیں لوگوں کو جب ہم لوز کرتے ہیں یا سوشل کنیکشنز ہمارے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اس فیئر کی وجہ سے کیا کچھ کرتے ہیں. ایک خاتون ہوگی وہ اپنا سر انکور کر دے گی اس فیئر کی وجہ سے کہ شوہر مجھے چھوڑ نہ دے. اگر وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک ڈسکو قسم کی زندگی گزارو, وہ گزارنا شروع کر دے گی. یہ کتنا کچھ ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح شیطان ہمیں ایک فیئر دیتا ہے, خوف دیتا ہے کوئی بھی اچھا کام کرنے کا. یعنی جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگیں گے, کبھی آپ کو یہ بتا دے گا تم تو بڑا دل میں اترا رہی ہو, تم تو منافق ہو, تمہاری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ والا کام اس کا کیا فائدہ, یہ کرو یا یہ کرو گی تو یہ ہو جائے گا, یا اس سے تمہارا یہ نقصان ہو سکتا ہے. تو ہمیں نیک کام, نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا. اور ظاہر لوگوں کے ذریعے ہی ہوگا نا. کوئی سچویشن میں یا تو آپ کے دماغ میں آئیڈیا آئے گا, یا آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے کہلوائے گا اور آپ کی سوچ کو وہ ایمپلیفائی کرے گا. اور پھر یہ کہ ایسے فیئر بھی بہت زیادہ دیتا ہے کہ یو آر ناٹ گڈ انف, تم نہیں کر سکتی, تمہیں کچھ نہیں آتا. یہ جو فیئر ہوتا ہے نا کہ میں مطلب آپ دیکھیں آپ نے کئی دفعہ قرآن پڑھا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ جان رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ جو اسپیکر بتا رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کو آیات اور احادیث آپ کے ذہن میں گونج رہی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ یہ بھی ہے, اس کے ساتھ یہ بھی ہے, یہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ ساری زندگی وہ آپ کو یہ فیئر دیتا ہے کہ تم نہیں کسی کو سکھا سکتی. اور ہمارے ارد گرد ہر ایک کے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں, ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں. ہم نہیں بتاتے, ہم وہ چپ رہ کے نا ان کو بس یہ کہتے رہتے ہیں تم جہاں میں درس پہ آتی ہوں وہاں پہ آؤ. خود نہیں ہم کوئی بھی بات کرتے. ہمیں وہ انفلوئنسر نہیں بننے دیتا اور آپ کو بتاتا ہے کہ تم اچھی بیوی نہیں ہو, تم اچھی ماں نہیں ہو. آپ کا بچہ کوئی بھی غلطی کرے تو آپ کو اتنا شیکی کر دیتا ہے کہ تم نے تو تربیت ہی ٹھیک نہیں کی. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں. ہم تو پھر ڈر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا اس پہ میں نے سختی کی تھی تو مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ سختی کرنے سے تو بچہ متنفر ہو گیا, اس نے تو نمازیں حجاب سب چھوڑ دیے. ہم کہتے ہیں پھر اگلے پہ سختی نہ کروں. پھر جب ہم سختی نہیں کرتے وہ تو اور بگڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کیا کروں, کون سا فارمولہ جو ہے وہ میں اختیار کروں, کیونکہ وہ آپ کو ہر چیز میں فیئر دے رہا ہے. یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا, یہ تو پھر تم سے بات نہیں کرے گا. اب ہم اتنا زیادہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شیطان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ہمیں اوور تھنکنگ میں لے کے جانا, دماغی خلل پیدا کرنا, جو میں آپ کو بھی کہتی ہوں کوگنیٹو ڈسٹورشنز دینا, ایسی ایسی سوچیں دینا ہمیں. کبھی ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں, کبھی ہم اوور جنرلائز کرتے ہیں, کبھی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں, کبھی ہم اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی ہم دوسرے لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ہم مائنڈ ریڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ہم ایموشنل ریزننگ دیتے ہیں. نہیں اس کی شکل سے مجھے لگ رہا تھا, نہیں میں کیونکہ جذباتی طور پہ ایسے تو مجھے تو سمجھ آ گئی یہ مسئلہ ایسا ہی ہے. ہم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ ساری غلطیاں تھنکنگ پروسیس کی کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ وسوسے سے بہت آسان ہے یہاں تک جانا. پھر یہ کہ ہمارا کوئی بھی زندگی میں ٹراما ہوا, کئی دفعہ بہت بڑے بڑے دکھ ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں جو لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ٹریگرز پیدا کرتا رہتا ہے. شیطان ہمیں وہ ان غموں کو بھولنے نہیں دیتا, ہیل نہیں ہونے دیتا. ہمیں ایسی سچویشن میں لے کے جاتا ہے کہ ہم بار بار انہی سچویشن سے پھر ٹریگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنے کتنے سال تک یہی روتے رہتے ہیں کہ میری امی نے میرے ساتھ یہ کیا, میری بہن کے ساتھ کمپیریزن کیا. چلو جی بچپن میں آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی, اب آپ میچور ہیں, اب آپ نکل آئیں اس چیز میں سے, کوئی اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں. جب میں لوگوں کے نفسیاتی مسائل سنتی ہوں تو میں اسی قسم کی بہت ساری چیزیں دیکھتی ہوں جس میں وہ اتنی بری طرح سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے وہ مینیج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں سچویشن, اور وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت کہ ہم کیا کریں. پھر اسی طرح نیگیٹو بلیفز بہت زیادہ دیتا ہے, ہر چیز میں آپ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کو یہ بھی نہیں اچھا لگ رہا, ملک نہیں اچھا لگ رہا, شہر نہیں اچھا لگ رہا, میکہ نہیں اچھا لگ رہا, سسرال نہیں اچھا لگ رہا,
یہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی نہیں ٹھیک، ہر وقت آپ نقص نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے، کیونکہ آپ نیگیٹو ہوئے نہیں تو پھر وہ خوف مزید دینا اور مزید اس میں کرنا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. تو اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پھر ان ساری باتوں کی وجہ سے اب ہماری سوچیں کیسی آ رہی ہوتی ہیں. اگر میں صدقہ دوں گی تو پھر میرے پاس اپنے پیسے کم ہو جائیں گے، میرے تو یہ کام تھے، ٹھیک. اگر میں حجاب پہنوں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. اب ابھی پچھلے دنوں ایک بچی تھی، وہ اس کی مدر نے کہا کہ ذرا اس سے بات کریں، اس سے دیکھیں. تو اب وہ کہتی میری مدر جو ہیں وہ کہیں آؤٹ آف پاکستان ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری مدر کہتی ہے ہر وقت تم جو ہے نا یہ شلوار قمیض پہنو. اب جس انوائرمنٹ میں میں ہوں کوئی بھی نہیں وہاں پہنتا تو میں کیسے پہنوں. مطلب نہیں میں پیئر پریشر ہی لیتی، لیکن آئی فیل آف. اور پھر وہاں پہ کوئی میرے سے بات نہیں کرتا. اب میں کیا کروں؟ اب کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ چیلنج ہے. ماں کا یہ ڈر ہے کہ اگر یہ لباس باحیا نہیں پہنے گی تو یہ پھر کن خرابیوں کی طرف جائے گی. ماں دیکھ رہی ہے. بیٹی کا ڈر یہ کہ میں فٹ ان نہیں ہوں. تو ان دونوں کو یہ سمجھانا کہ اچھا آپ بھی اس کا پرسپیکٹیو سمجھیں کہ اس کو کیا چیز فیل ہو رہی ہے، اور بچی کو سمجھانا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ تمہارے بہت بڑے ویل وشرز ہیں، وہ تمہیں صحیح بات جو ہے وہ سکھا رہے ہیں. آج کل کے یوتھ کا ایک بہت بڑا فیئر ہوتا ہے جو شیطان دیتا ہے کہ اگر تم ریلیجس ہو جاؤ گے تو بڑے بورنگ ہو جاؤ گے، زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں رہے گی. ہمارے بچے انہی باتوں میں بحث کرتے ہیں. آپ کی عمر میں آ کے جب آپ سنجیدہ ہو گئی ہیں تو میں بھی ہو جاؤں گی، تو تب میں قرآن پڑھنا شروع کروں گی. ابھی تو I need my life. I need to enjoy. I need to do something. آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے. شاید ہم ریلیجن کو پریزنٹ بھی اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ ہم سارا دن اپنے دکھوں میں اتنے ہوتے ہیں نا، لوگوں کا دکھ اور شیطان نے بھی جو وسوسے ڈالے، تو ہم ہر وقت پریشانیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ دین کا بتاتے بھی نہیں ہے نا. جیسے قرآن بھی پڑھیں گے تو جا کے کوئی ایکسائٹمنٹ بھی نہیں بتائیں گے کہ الحمدللہ آج میں نے بہت چیزیں سیکھی، مجھے سمجھ آئی ہاؤ ٹو بی پازیٹیو، ہاؤ ٹو ڈو دس. ہم بتاتے ہیں فلاں آج کی آیتیں یا اللہ مجھے تو رونا آ رہا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا میں کتنی وہ بری ہوں اور میں اندر سے یہ ہوں. بچے کہتے ہیں ہمیں پھر اتنا اس طرح کا انالیسس کرنا پڑے گا، حالانکہ قرآن آٹومیٹیکلی وہ انالیسس آپ کو دے دیتا ہے. لیکن ہم جس طرح کئی دفعہ پریزنٹ کرتے ہیں وہ بچے بھی ہمارے پھر سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ اگر تم سچ بولو گی تو پھر کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. اب کامنلی لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، لو اتنی سچی ہوگی نا تو پھر ہو گیا گزارا. دیکھو تھوڑا بہت تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، دیکھو تھوڑا بہت تو یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے، اس پر گزارا نہیں ہے. ہاں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یا یہ کہ کیا پتا اگر میں نے یہ فیصلہ کیا تو میرے ساتھ برا ہو جائے، یہ چیز ہو جائے. پچھلے دنوں مجھے ایک کیس میرے سامنے آیا جس میں ہسبینڈ وائف تھے. تو وائف میرے پاس ایک ینگ کپل، تو وائف آئی تھی کہ جی میرا میاں جو ہے وہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ مطلب چیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، میں بہت پریشان. تو جب ان کے بعد ان کے ہسبینڈ آئے ملنے تو وہ کہتے جی میری بیوی ناراض ہوئی رہتی ہے، ان میں کچھ ناراضگیاں چل رہی ہیں، تو اب میں بھی انسان ہوں تو پھر میں کیا کروں. تو وہ جب میری ضرورت نہیں پوری کرتی تو پھر میں ظاہر ہے پھر میں ڈھونڈ رہا ہوں اور عورتیں. میں کہ دیکھیں آپ یہ جسٹیفائی، یہ دیکھیں شیطان حملے کرتا ہے نا، شیطان ایسے وسوسے دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اگر بیوی آپ کی نہیں کوئی صحیح کام کر پا رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ حرام کام شروع کر دیں. اس کے سلوشن ہمارے دین نے دیے ہوئے، شادی کر لیں یا روزہ رکھیں، اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں. تو شیطان ہمیں ڈاؤٹس دیتا ہے، شک جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، سٹریس دیتا ہے، مایوسی اس کا بہت بڑا وار. جب آپ مایوس بہت زیادہ ہوں تو سمجھ جائیں گے شیطانی حملہ ہو رہا ہے. نیگیٹو سیلف ٹاک بہت دے گا. اپنی سیلف ٹاک کو ضرور سنا کریں، اس کو کانشیسلی دیکھا کریں. تھوڑا بہت تو کبھی ہم نیگیٹو ہوتے ہیں کیونکہ شیطان نے حملے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اگر آپ نے پکڑ لیا اپنے آپ کو کہ اچھا میں کیوں اتنی نیگیٹو ہو رہی ہوں، چلو اپنے آپ کو پازیٹیو کرتی ہوں. اور روحانی طور پہ کمزور کرتا ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ اس نے سیدھے راستے پہ بیٹھنا ہے اور ہمیں صحیح کام نہیں کرنے دینا. تو پھر یہ کہ ہم نیکیوں کے کام کو ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا توبہ استغفار کم کرتے ہیں. عام لوگوں کو اگر آپ کہیں نا کہ کوئی بھی مسئلہ ان کی زندگی میں ہو، وہ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، بہت زیادہ رکاوٹیں، اگر آپ نے استغفار پڑھ کہتے ہیں میں نے کون سی غلطی کی ہے. وہ سمجھتے ہیں استغفار پڑھنا مطلب میں تو کوئی بالکل دودھ کا دھلا ہوا آیا ہوں کہیں سے. پھر یہ کہ آپ گناہوں میں سے نکل نہیں پاتے ہیں، آپ کوئی بہترین کام نہیں کر سکتے، اور لیزینس بہت ہوتی ہے، ہر چیز کو آپ ڈیلے کرنا شروع کر دیتے ہیں.